اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سہو ہوا اس پاداش میں جنت سے دنیا میں ان کو روانہ کیا، تو اس وقت اندھیرا تھا، یعنی رات کا موقع تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تو غم تھا جنت سے نکالنے کا، دوسرا اس بات کا غم تھا کہ جہاں پر اتارا گیا ہے، یعنی سیلون کا وہ پہاڑی کا علاقہ، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً 1984-85 میں جماعت میں تھا، تو ہمارے ساتھ کچھ سیلون کے لوگ تھے۔ تو وہاں کے ان حالات کا جائزہ لیتا ہوا میں ان سے پوچھا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس سیلون کی پہاڑی پر اتارا تھا؟ کہا جی ہاں، آج بھی ان کی نشانی ہے۔ جس پتھر پر وہ پیر رکھے تھے اس پتھر پر وہ پیر کا نشان باقی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان آج بھی پتھر پر موجود ہے، جو کعبۃ اللہ میں اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے مقام ابراہیم کے نام سے۔ تو وہ پتھر، جس پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام کا پیر پڑا تھا، کہتے ہیں کہ وہ 8 فٹ کا لمبا ہے۔ اب چوڑائی کا تو بتائے نہیں، لیکن لمبا بتائے کہ 8 فٹ ہے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیر ہے، بدھوں کا، چونکہ وہاں بدھسٹ 80% ہے، بدھسٹوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پیر گوتم بدھ کا ہے۔ ہندوازم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پیر رام کا ہے۔ بہرحال اس جگہ کو محفوظ کر دیا گیا ہے، چاروں طرف سے باڑ لگا دی گئی ہے، اور ایک نشانی کے طور پر عجائبات میں سے کر دیا گیا ہے۔ یہ میں سیلون کی بات کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام جہاں پر اترے تھے۔ بہرحال اندھیرا تھا، آہستہ آہستہ جب رات گزرنے لگی، صبح کاذب یعنی تھوڑی سی سفیدی مشرق کی طرف سے آنے لگی،
ابھی صبح ہوتی نہیں، صبح ہونے کا اشارہ اللہ دیتے ہیں. اس کو صبح کاذب کے معنی جھوٹی صبح بولے، صبح صادق کے معنی سچی صبح. تو اب یہ صبح کاذب تو ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک خوشی محسوس ہوئی اور کچھ چیزیں ہلکی ہلکی سی نظر آنے لگی. لیکن جب صبح صادق ہوئی، کاذب کے بعد صادق ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیزیں دکھنے لگیں اس سے جو خوشی محسوس ہوئی، اس پر حضرت آدم علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھے. ایک تو یہ ہے کہ اندھیرا چھٹ جانے کا، دوسرا یہ ہے کہ اجالا نظر آیا یعنی چیزیں نظر آنے. ان 2 خوشیوں میں 2 رکعت نماز پڑھے. واقعات میں لکھا ہے جو بھی بندہ فجر کے وقت میں، اچھا وہ وقت تھا فجر کا، جو بندہ فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض نماز، سنت تو سنت ہی ہے لیکن فرض نماز اگر کوئی 2 رکعت پڑھ لیا تو کہا جتنے کے پورے آدم علیہ السلام کی امت کو جو ثواب ملے گا اس ایک آدمی کو اتنا ثواب ملے گا جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے. پھر یوں فرمایا فجر کی پابندی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ایک جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم صبح کے امن و رزقا، صبح دیر سے اٹھنا رزق کو روک دیتا ہے. گویا جلدی اٹھنا اللہ کو پسندیدہ ہی نہیں ہے بلکہ جسم میں چستی پیدا کرتا ہے، چہرے پہ رونق پیدا کرتا ہے، دل میں مسرت پیدا کرتا ہے، روزی کی برکت کا ذریعہ ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر آپس میں محبت کا بھی ذریعہ ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے. اسی لیے فرمایا فجر کی نماز باقی نمازوں کے اعتبار سے اہمیت بہت زیادہ رکھتی ہے. بنیادی نماز ہے، جس چیز کا بنیاد صحیح ہو وہ عمارت اچھی ہوتی ہے. عمارت کی بنیاد اگر کمزور ہوگی تو عمارت کبھی بھی کسی وقت میں بھی گرنے کا اندیشہ ہے. اب یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں ابتدائی مرحلے میں چونکہ ایک صاحب جس وقت یہاں مسجد نہیں تھی تو میں ان سے بولا تھا کہ بھئی یہاں پر اگر بنا دیا جائے مسجد، آپ مسجد بنانے کا وہ لوگ ان کو ذرا ولولہ تھا، یہاں اگر بنا دیا جائے تو ثواب زیادہ اس واسطے ملے کہ بچے بھی نماز پڑھتے ہیں اور مدرسے کے اندر مسجد کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور محلے والوں کی بھی سہولت ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے کر دو. تو ہم ایسا ہی زمین کے اوپر پتھر رکھ کر دیوار اٹھا دی اور کافی اوپر تک آنے تک اس کو 3 ڈال دیے. نماز شروع ہو گئی لیکن پانی جب زیادہ آیا تو نیچے کی دیوار آہستہ آہستہ کمزور ہوئی، دیوار کے اندر شگاف یعنی تڑک آنے لگی اور دیوار ایک طرف سے ادھر گئی بلکہ ایک طرف گر گئی.
کہنے والوں نے کہا کہ بھائی اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے. ہم بولے بنیاد ہے ہی نہیں، صحیح کہاں ہے ہی نہیں. پھر اس کو نکال کر پھر بنیاد ڈالی گئی. تو کہا جس چیز کی بنیاد اچھی اور پختی ہوگی وہ عمارت بھی اچھی ہوگی، پائیدار ہوگی. تو کہا اللہ کی عبادتوں کی بنیاد یعنی نمازوں کی فجر کی نماز ہے. اگر فجر کی نماز پابندی اور پختی اور اچھی ہو جائے گی، باقی نمازیں بھی اچھی ہوں گی، باقی نمازوں کے اندر بھی جان پڑ جائے گی. اسی لیے کبھی سنے ہوں گے آپ حضرات، بلکہ دیکھے بھی ہوں، اور اگر نہیں دیکھے تو آزمائش کر لیجیے. فجر کے وقت میں سو کر دیکھیے، سارا دن آپ کا جسم سست رہے گا. فجر سے پہلے اٹھیے یا نماز کو اٹھ جائیے، پھر جسم کے اندر خود بخود چستی پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول یہ نہیں بتائے کہ نماز پڑھنے والے کے اندر برکت ہوگی، اس کے روزی میں برکت ہوگی وغیرہ وغیرہ. نماز نہیں پڑھنے والے کے اندر برکت، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. جو فرمایا جو صبح میں اٹھے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی. نماز تو عبادت ہے، اس کا ثواب، اس کا حساب کتاب وہ تو بہت بڑھیا معاملہ ہے. جو بھی چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، برکت کا معاملہ، اضافے کا معاملہ، چستی کا معاملہ صبح کے اٹھنے میں ہی ہے. آدمی چاہے نماز نہ پڑھے الگ بات ہے، نماز پڑھنے کی تو بات کیفیت الگ ہوگی، لیکن نماز نہ پڑھ کر بھی اگر صبح میں اٹھ رہا ہے تو کئی چیزوں کا فائدہ اس کو ہوگا. پڑھنا نماز وہ تو بہت بڑی اہمیت کی بات ہے، اللہ کی رضامندی کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق روزی کی برکت فجر کی نماز کے اندر ہی رکھی گئی ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے، فجر کی نماز اگر کوئی پابندی سے پڑھ رہا ہے اور نماز کو اللہ کے گھر کو آ رہا ہے تو یوں فرمایا اس کے ظاہری اعتبار سے کئی بیماریوں کے ختم ہونے کا بھی علاج ہے. آپ سنیں اور دیکھیں اور دیکھ رہے ہو اور دیکھو، سڑکوں پر لوگ جو ہے صبح میں بھاگتے رہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ کیوں بھاگ رہے، تو کہا ڈاکٹر بول رہا ہمارے کو بھاگو، یہ بیماریوں کے ختم ہونے کا ذریعہ اور علاج ہے. ارے ڈاکٹر آج بول رہا تمہارے کو، ہمارا ڈاکٹر تو 1500 سال پہلے ہی بولا. بلکہ جس وقت حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجایا ہے، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے اس نماز کی پابندی کے ساتھ اپنی شروعات اور اپنی عبادت کا معاملہ شروع کیا گیا ہے. میرے بزرگوں دوستو، ہم لوگ پابندی نہ کر کر اب اپنے آپ کو ہم سست بنا لیے، یہ الگ اپنی شکل ہے. لیکن جو نماز پابندی کے ساتھ فجر کی پڑھے، جسم میں خود بخود چستی اور پھرتی پیدا ہوگی، کئی بیماریوں کے ذریعے ختم ہو جانے کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہوگا. تو پھر میں یہ بات بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری امت کا ثواب اس ایک آدمی کو ملے گا جو 2 فجر کی نماز کی 2 رکعت ادا کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک بت تراش، ان کے باپ کا نام تھا آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا باپ کا نام آزر تھا.
بت تراشتے تھے، جیسا آج بنا رہے نا لوگ، بتوں کو بنا رہے ہیں، گنیشوں کو بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کام وہی تھا، ان کی روزی اسی کے اندر تھی. تراشتے تھے، پتھروں کو تراشتے تھے، بت بناتے تھے، لے جا کے بازار میں بیچتے تھے، اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنی زندگی چلایا کرتے تھے. چونکہ اس زمانے میں نمرود بادشاہ ساری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے. 6 بادشاہ گزرے، 6. 3 بادشاہ دیندار، 3 بادشاہ دنیا دار، اللہ کے دشمن. ان 3 بادشاہ جو دنیا دار اللہ کے دشمن ہیں، اس میں سے نمرود بھی ایک ہے. تو نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت میں پیدا ہوئے، نمرود کا بہت زیادہ زور چل رہا تھا، بلکہ ساری دنیا میں یہ اعلان کر دیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اور اچھا خدا ہوں تمہارا. تم اس خدا کی عبادت نہ کریے جس کو تم کسی نبیوں کے ذریعے سے سنے گئے. کہا خدا تو میں ہوں. خدا یہ لفظ فارسی ہے، رب عربی ہے. اب ہم اپنی زبان کو، چونکہ ہماری اردو چلتی ہے، تو اب اردو میں خدا ہی خدا کہتے ہیں، اللہ ہی. اصل میں نام اللہ ہی ہے. چنانچہ رب کے معنی ذمہ دار، پالنہار، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کا نام ہے رب. باپ کو بھی عربی میں رب کہتے ہیں، رب صغیر، چھوٹا، ضرورت کو پورا کرنے والا. رب کبیر خداوند قدوس اللہ کہتے ہیں. تو باپ بھی بیٹوں کی، بچوں کی، چھوٹوں کی، بیوی کی، اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس کو بھی رب بولتے ہیں. تو اب یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، یعنی پوری ضرورتوں کو میں ہی پورا کرتا ہوں. چنانچہ جب آدمی کے پاس طاقت آتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، حکومت آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے، تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، نئی نئی سو کھیلا شروع کرا دیتا ہے. جب یہ شیطان نمرود کے پاس آیا اور نمرود اپنے آپ کو خدا کا بہت بڑا خدا کہنے والا بن گیا، تو اب یہ نمرود اللہ کا باغی ہی نہیں بلکہ اللہ کا دشمن بن گیا، اور اللہ والوں کا بھی دشمن بن گیا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کچھ سبق بھی سکھانا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر، ان کے پاس مشیر تھا. مشیر کے معنی مشورہ دینے والا. ہو سکتا ہے اس زمانے میں وزیر بھی تھا، وہ مشیر بھی تھا، بہرحال کچھ نہ کچھ عہدہ تھا اس کا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو یہ بات ملی ہے کہ اس زمانے میں نجومی حضرات جو ہاتھا دیکھ کے فال کھولتے ہیں، کچھ لوگ طوطے دیکھ کر فال کھولتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھا دیکھ کر فال کھولتے ہیں، کچھ لوگ نمونے جو ہے کرتے ہیں. کہا یہ سب نمونے ہمارے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام کر دیے گئے. چنانچہ اس زمانے میں جو نجومی تھے، آج کے نجوم ہیں کچھ کام کے نہیں، جیب بھرو پیٹ بھروا ہے بیٹے، ان کو کوئی ماننا بھی نہیں، ان کی باتوں کو کوئی یقین کرنا بھی نہیں. مگر اس زمانے میں کچھ بات صحیح بھی ہوا کرتی تھی. تو کچھ نجومی حضرات آ کر بولے، تیرے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے.
بولا میری حکومت میں؟ پورے پورے کے پورے ملک کا تو بادشاہ ہے، تو پھر تیری حکومت ہوئی؟ ان بولا کہ بھائی حکومت میں جب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر کیا کرنا؟ تو اب ان نجومیوں کے سے ہی مشورہ لے رہے، تو اب کیا کرنا؟ مرد بچوں کو تے دن تک پیدا ہونے والے مرد بچوں کو قتل کر دینا، عورت بچوں کو زندہ رکھنا۔ اب قرآن اس کا ذکر کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں، اس زمانے میں، اس تاریخوں میں، ان دنوں کے اندر جو بچوں کو پیدا ہوئے جو ذبح کیا گیا ہے اس کے ایریے میں، پوری دنیا کا تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایریا بتائے ہوں گے، یہ ایریے میں وہ پیدا ہونے والا ہے۔ 70,000 سے زیادہ بچوں کو ذبح کر دیا گیا، 70,000، بعض جگہ تو اور زیادہ آیا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن جب معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ پیدا ہونے والا اگر بچہ ہے تو اس کو وہ ختم کر دیا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے، پھر کیا کرنا؟ اب چونکہ یہ مشورہ دینے والا باپ تھا نا، انہیں اپنی بیوی کو مشورہ دیا، بہتر ہے تم اپنے حمل کو چھپاؤ، اگر زچگی ہو گئی، مرد بچہ ہو گیا تو چھپانا ہی نہیں بلکہ معلوم بھی نہیں کرنا۔ عورت بچی ہوئے تو ظاہر کر سکتے، کیونکہ عورت بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت میں زچگی کا معاملہ قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ قریب میں ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کے غار میں جا کر رہتی تھی، کچھ وقت گزار کر وہاں پر سے آتی تھی، لیکن جب جس وقت قریب الوقت آیا، درد ذہ ہوا، تو پہاڑی میں چلی گئی۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس غار ہی کے اندر پیدا ہوئے، تو پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، کیونکہ اس زمانے میں وہ سپاہیاں پھرتے رہتے تھے، زچگی کس کی بھی، مرد بچہ ہوا تو قتل کر دینا، ذبح کر دینا، اور بچی ہوئی تو چھوڑ دینا۔ لیکن چونکہ یہ پہاڑی کے اندر جا کر زچگی کرے تھے، معلوم نہیں ہوا، اچھا معلوم بھی نہیں کرے، چنانچہ روزانہ رات کے وقت میں جاتی تھی۔ رات کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رات گزرنے کے بعد، چونکہ نہیں دکھنا نا، لوگ جاتی تھی، وہ بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی تھی۔ اس طریقے سے چند روز کرتی رہی۔ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ شعور دیا، بچہ چلنے کے قابل ہوا۔ اب زمانے میں نہیں معلوم کتنے سال تک پلائے، کیا پلائے، واللہ اعلم۔ جب وہ اندر سے واپس جاتی نکل کر، تو غار کے اوپر ایک پتھر لگا کے جاتی، باہر کی چیز اندر نہ جائے اور اندر سے بچہ باہر نہ آئے۔ لیکن وہ شاید صبح میں ذرا سا نکلتے وقت میں بھول گئی یا جلدی میں تھی، وہ پتھر لگانا بھول گئی، نکل کر باہر آ گئی، چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ چلتے تھے، دیکھا اوہو، میں تو آج تک اندھیرے ہی اندھیرے کے اندر، غار ہی کے اندر رہا، یہاں تو کچھ معاملہ چاندنا باہر بھی نظر آ رہا ہے، اجالا باہر دکھ رہا ہے۔ غار کے اندر سے باہر آ گئے، ہوش والے ہو گئے، یعنی چلنے والے ہو گئے، باہر آ گئے، دیکھا
تو چونکہ ذرا صبح صبح تھا معاملہ، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، تارے نکلے ہوئے تھے. تاروں کو دیکھ کر کہا ہو نہ ہو خدا تو میرا یہی ہے. ہو نہ ہو خدا تو میرے یہی ہے. اس واسطے کہ میرے خدا کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے، تو میرا خدا یہی ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں وہ درمیان میں سے چاند جب نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ روشنی چاند کی نظر آ رہی ہے. تو ستارے تو ہمارے خدا اس واسطے نہیں ہوتے، ہمارے خدا کے اندر زوال نہیں ہے، چاند کے اندر روشنی زیادہ ہے، تو یہ خدا ہو سکتا ہے میرا. ستاروں کو چھوڑ دیے، چاند کی طرف ان کا دھیان لگ گیا. جیسا جیسا آہستہ آہستہ صبح صادق کا معاملہ ہوا تو چاند بھی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا یا اس کی روشنی ماند پڑنے لگی اور پھر سورج نکلنے لگا. اب جہاں سورج نکل گیا تو کہا ارے یہ نہ ستارے خدا تھے نہ چاند خدا تھا، بلکہ خدا تو میرا یہ ہے جو نکلا ہوا ہے. اب یعنی سورج کی طرف دیکھ کر کہا اس کے اندر بہت بڑی روشنی ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے. لیکن وہ خدا بھی جب سر پر آیا، سر پر سے ڈھلنے لگا، جس کو ہم زوال بولتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی تو بنایا تھا. نبی کا دماغ اتنا تیز اور اتنا فاسٹ ہوتا ہے، علم کسی سے حاصل نہیں کرتا، اللہ راست ان کو علم دیتا ہے، یعنی وہ مولوی اللہ تعالیٰ خود بنتا ہے. اس سے پہلے بھی غالباً آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں، ماں حضرت مریم علیہ السلام، قرآن میں ذکر ہے اس کا. جب بچہ پیدا ہوا، وہ تو جنگل میں پیدا ہوا تھا، جب وہ آگے گاؤں کے اندر تو بچے کو پڑھانے کے لیے استاد کے پاس لے کر گئی. استاد بچوں کو پڑھا رہے تھے، کوئی جھاڑوں، ابھی بھی پڑھا رہے ہیں، جھاڑوں کے نیچے، پہاڑوں کے نیچے، خطروں کے بازو وغیرہ وغیرہ پڑھا رہے. تو پڑھا رہے تھے مول صاحب، بچے کو لے کر گئے، کہا کہ مول صاحب یہ ہمارا بچہ ہے، یہاں پڑھائیے. اچھا بٹھاؤ بچہ. اب بچہ بھی بیٹھا، مول صاحب ٹھہر کر بولو بیٹا الف. بچے سب الف. اب دو بچے مستمل صاحب بولو بیٹا با. بچے با بولتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے. چھوٹے تو تھے، بچے تو تھے. کہا مول صاحب الف کے معنی پہلے بولو پھر با سکھاؤ. الف کے معنی اس نہیں بتایا، الف کا مطلب ہی نہیں سمجھائے، الف کی تفسیر ہی نہیں بتائے، الف کی حقیقت ہی نہیں سمجھایا. یہ باتیں سن کر استاد صاحب کا دماغ چکرا گیا. بچہ ہے چھوٹا، بولتے نہیں چھوٹا سا بچہ لمبی موٹی بات، اس کے ذہن میں، اس کے زبان سے ایسی بات ہے. کہا کہ تیرے کو معلوم ہے الف کے معنی، تیرے کو معلوم ہے؟ ہاں کیوں نہیں معلوم میرے کو. تو مول صاحب ٹھہرے ہوئے، اچھا بتا الف کے معنی بتا. کہا مول صاحب ایسا نہیں بتاتا، تم آ کو یہاں بیٹھنا، میں جا کو وہاں کرنا، بتا تو گئی، ایسا تھوڑی بتانے والا ہوں. لیکن اس زمانے کے مول صاحب ایسے نہیں تھے جیسا آج کے. ذرا سا کچھ ایسا میرے کو الٹا بولتا ہے، لکڑی لے کے اس کی شیئرنگ شروع کر دیتے، لیکن ویسا نہیں ہو. تو مول صاحب بولے واقعی کچھ نہ کچھ اس بچے کے اندر خوبی ہے، آؤ ٹھہراؤ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر کر الف کے معنی سمجھائے تو سارے کا سارا معاملہ چکرا گیا. کہا
یہ انسان نہیں ہے، یا انسان ہے تو اس کے اندر کوئی خوبی ضرور ہے. تب کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عزت شروع ہوئی. تو بہرحال یہ بات بتا رہا تھا کہ نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اور نبی کو کوئی پڑھاتا نہیں سوائے اللہ کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پڑھائے نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ خود پڑھاتے ہیں. اللہ کے خود راست شاگرد ہوتے ہیں حضرت انبیاء علیہ السلام. جب دیکھا سورج کو تو کہا یہ ہے میرا خدا، لیکن جہاں زوال آیا یعنی سر کے اوپر سے ڈھلنے لگا تو دل میں فوراً یہ بات آئی، اوہو میرے خدا میں زوال نہیں ہوتا، میرا خدا ماند نہیں پڑتا، میرا خدا کمزور نہیں ہوتا. اس وقت میں کہا کہ میرے کو سمجھ میں اتنا آیا کہ اب میرا خدا یہ نہ ستارے ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے. پھر میرا خدا کون ہے؟ میرا خدا وہ ہے جو ان سب کو پیدا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس وقت میں ان ساری چیزوں کو نکال کر پھینک کر کہا، اے اللہ میں آج تیرے صفت اپنی چہرے کو کر دیا، اپنے صورت کو کر دیا. اس وقت میں ستاروں کا انکار، چاند کا انکار، سورج کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت میں جو نماز پڑھی 4 رکعت نماز، وہ ظہر کا وقت تھا. لکھا ہے کتابوں میں اگر کوئی اللہ کا بندہ ظہر کی نماز پابندی سے پڑھ لیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں جتنے لوگوں کو ثواب ملا ہے اور جتنا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، کہ وہ پورے کا پورا ثواب اس ایک آدمی کو ملے گا جو ظہر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے. لیکن پڑھنے والے ہمارے پاس اللہ کے فضل سے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. نہیں پڑھنے والے بہت زیادہ. خیر اس کا ذکر تو بعد میں کریں. حضرت یونس علیہ السلام ایک چھوٹا سا سہو ہوا حضرت یونس علیہ السلام سے. ایک گاؤں میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا تھا وہاں کے لوگوں کو دین کی بات، وحدانیت کی بات بتانے کے لیے کہے تھے، لیکن وہاں بتانا جب شروع کرے تو لوگ ان کو زیادہ ستانا شروع کرے. تو یونس علیہ السلام بولے بھائی تم لوگ نہیں مانتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی پر اس کا معاملہ چھوڑ دیتا ہوں. وہاں سے جب واپس ہو کر نکلے تو لوگ جو ہے بولنے لگے یہ آدمی نبی تو ہے، اگر بات مانے تو ہماری عزت کا سوال ہے، نہیں مانے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا مسئلہ ہے. کرنا تو کیا کرنا، اس کا مسئلہ ختم کر دیں گے. لوگ اچھی باتوں کو سننے کو تیار نہیں اور اچھے لوگوں کے درمیان میں رہنے کو یا رکھنے کو تیار نہیں. آدمی چل رہا ہے حالات کے اعتبار سے. کوئی اگر بولا بھائی یہ چیز نہیں کرنا، تو کون بولنے والا؟ ہمارے بابا کے دادا کے زمانے سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ارے بھائی تیرا دادا نبی تھا یا تیرا بابا صحابی تھا جو تو ہے بابا کی دادا کی بات کر رہا ہے؟ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے مت کرنا، یہ کرنا نہیں کرنا. اگر یہ بات بولے تو پکا وہابی ہے تو. وہابی کی کیا معنی ہے؟ عبد الوہاب نجدی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے بیچارہ، صحیح بات، پکی بات بولتا تھا تو لوگ اس کے دشمن بن گئے تھے، اور دشمن ہی نہیں بنے بلکہ بہت زیادہ تکلیفیں دی اسے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا لیا. تو اب لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، یہ کچھ صحیح بات، یہ پکا وہابی ہے. عبد الوہاب نجدی کی طرف اس کو جو ہے منسوخ کرتے ہیں. چلو یہ بھی وہ ذات کا ہے، وہ ذات کا ہے. کہا کیا کرتا بیٹا؟ فاتحہ نہ کو جو بول رہا ہے، 11 نہ کو بول رہا ہے، آپ کو پیران کے پاس تک کو چاچو بول رہا ہے، پٹی بند کو نہ کو
نہیں معلوم کیا بیچاروں کے ذہن میں کیا آتا ہے، بس وہ جو ہے اپنے ذہن میں لے کر نہ کرتے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جب دین کی بات بولنے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو یونس علیہ السلام کا پیچھا کرے اور کہا اس کو زندہ رکھے تو بات ماننا، نہیں مانے تو اللہ کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا، دونوں باتوں سے بہتر ہے اس کو جڑ سے ہی نکال دینا، یعنی شہید کر دینا، ختم کر دینا۔ جب بھاگے لوگ ان کے پیچھے تو یونس علیہ السلام چلتے 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 ایک سمندر کے کنارے پہنچے، جب کشتی آ رہی تھی کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے۔ اب اللہ کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب یہ تھا کہ کشتی بھنور میں گر گئی، جب طوفان میں گھری کشتی، ایسا معلوم ہوا کہ اب پوری کشتی غرق ہونے والی ہے، تو اس میں سے کچھ لوگ جو دانشور قسم کے تھے کہنے لگے ارے بھائی ہماری کشتی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا معاملہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ خورا ڈالو۔ خورا کے معنی کوئی چیز ایسی ڈالو کہ بھئی اللہ کو ناراض کرنے والا یا یہ آدمی جو بلا اور مصیبت لے کر آنے والا کون ہے۔ چنانچہ جتنے آدمی کشتی میں تھے ان لوگوں کا نام نکال کر ڈالے، جو آدمی اس بلا کا موجب ہوگا، مرتکب ہوگا، اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، کشتی بھی بچ جائے گی، ہم بھی بچ جائیں گے، انہیں چل جائے گا، اس کی وجہ سے ہم پہ گرفتار ہونا۔ چنانچہ درمیان میں ایک بات یاد آئی، 5-6 شاگرد یا ساتھ میں رہنے والے ایک بڑے میاں سب مل کر جا رہے ہیں کسی سفر کے اندر، چلتے 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 ایک جگہ پر ایک درخت آیا، وہ درخت کے پاس رک گئے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا جھوپڑا وغیرہ کچھ نظر آیا، کہا کہ چلو جھوپڑ میں جا کر اپنا جو ہے پانی بہہ رہا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تھوڑی دیر رکیں گے، جب پانی ختم ہو جائے گا پھر چلے نکل جائیں گے۔ لیکن جب بجلی کڑکنے لگی، بہت زیادہ ہی پریشان کرنے لگی، تو آپس میں لوگ ساتھیاں بولنے لگے بھائی اس میں سے کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے اور اس کی ایک کی وجہ سے ہم سب جانے والے ہیں، بہتر یہ ہے وہ بجلی کسی ایک کی وجہ سے جو ہمارے سب کو لینے والی ہے، یہاں سے وہ جھاڑ جو دکھ رہا ہے وہاں تک جانا آنا، یہاں سے وہاں تک جانا واپس آنا، اگر کسی کی قسمت خراب ہے اسی کی وجہ سے بجلی ہمارے اوپر گرنے والی ہے تو انہیں ایک چلے آتا ہے تو مسئلہ چور پورے کے پورے بچنے کا ذریعہ تو بن جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، سب طے کر دیے، سب لوگ رضامندی کا اظہار کر دیے۔ اب ایک گیا، ڈرتے 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 گیا، جہاں تک گیا پھر واپس آیا، یہاں تک کہ پورے گئے واپس آئے۔ اب رہا یہ بڑے میاں یا مل صاحب کا نمبر، سب لوگ سمجھے ارے بابا یہی تو ہے اصل میں آدمی، یہی تو ہے۔ اب انہوں مل صاحب بھائی سب ہو گیا تو میرا ہی نمبر ہے، چلو میں جب نکل کر گئے وہ جھاڑ کے پاس، جیسا جھاڑ کے پاس پہنچے بجلی کڑکی، جھاڑ تو بچ گیا، انہوں مل صاحب تو بچ گئے، پورے لوگ گئے، پورے ختم۔ مل صاحب کی وجہ سے تو پورے بچے ہوئے تھے، اسی لیے حدیث میں لکھا ہے ایک آدمی اللہ والے کی وجہ سے پورے کے پورے تقریباً لوگوں کے اوپر سے بلاؤں کا ذریعہ ختم ہونے کا معاملہ بنتا ہے، سمجھتے نہیں نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے جو خورا ڈالا گیا نام ان کا نکلا، پورے لوگ مل کر بولے بہترین بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے، لہذا یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اب باقی کا انشاءاللہ اگلے جو ہے جمعہ میں آپ کو سنا دیا جائے گا۔ وما علیہ